स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। और आपको पता लगेगा कि मोहम्मद अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे जो सही हदीसों के मुताबिक लिखा हुआ है। आप आज की दुनिया में बैठ के आपका एक स्कॉलर, लेट्स अज्यूम एबीसी स्कॉलर, अर्ली तमाम स्कॉलर्स को अगर कहे कि वो गलत है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। आप एक इस्लाम का वर्जन 2.0 निकालना चाह रहे हैं, ओ थैंक यू, आई विल गिव यू द ब्लेसिंग टू डू दैट। बट इन रियलिटी अर्ली स्कॉलर्स क्या कह रहे थे, किस तरीके से कह रहे थे? तमाम नॉन मुस्लिमों को नजिस के तौर पे कहा गया, तमाम नॉन मुस्लिमों के साथ लड़ाइयाँ करने को कहा गया, उनको मक्का मदीना से बाहर निकालने को कहा गया। ये तो सूरा तौबा के अंदर भी लिखा हुआ है और उसकी तमाम एक्सप्लेनेशन है। 928 के अंदर नजिस कहा गया, 929 के अंदर उनको जो है वो लड़ाई करने को कहा गया। और जो उमर ने क्या किया, बाहर जाके उन लोगों के साथ वो सारा इब्न कतीर में भी लिखा हुआ है, इब्न कायम अल जौजिया ने भी उसके बारे में सेम बताया हुआ है, और मल्टीपल चीजें। सो इस्लाम किस तरीके से फैला ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपके अर्ली स्कॉलर भी जानते हैं कि इस्लाम इवेंचुअली तलवार से फैला है, डंके की तलवार के साथ फैला है और सबड्यू करके फैला है। और मोहम्मद ने जिस वक्त एडम, बल्कि पुराने स्कॉलर्स नहीं, आज के स्कॉलर्स भी मानते हैं, जो कि मोस्टली पाकिस्तान से और अरब से मिलेंगे, जहाँ पे यानी मुसलमानों का गलबा ज्यादा है। वहाँ के स्कॉलर्स तो बहुत ही ओपनली बोलते हैं। अभी मैं आपको वीडियो बता सकता हूँ इंजीनियर मिर्जा का और डॉक्टर इसरार अहमद का, और साथ में वो बरेलवी जो आलिम है जो कोरोना से मर गया, पाकिस्तान का ही जी, जिसकी वो टांग टूटी हुई थी। उसने तो कहा था, उसने सिंपल कहा था कि भाई मैं चैलेंज करता हूँ तमाम स्कॉलर्स को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे पास आए। ये जो सिसिफाइड किस्म का आप इस्लाम दुनिया को दिखाना शुरू कर रहे हो कि इस्लाम अमन से पहला, तुम लोग यहूद और नसारा के एजेंट हो, तुम लोगों ने इस्लाम की ताकत को ही खो दिया है। ये सिसिफाइड इस्लाम मत दिखाओ। ये खादिम हुसैन रिजवी जी, तो भाई उसने तो चैलेंज किया था सारे उलमा को, किसी ने उसके चैलेंज, किसी ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। इंजीनियर मिर्जा ने भी ये बात बोली हुई है कि हाँ यार तलवार से फैला और तलवार निकाली। सर जी एक सेकंड, मोहम्मद ने सर कितनी जंगों के लिए लोग भेजे? 49 के 48 समथिंग अराउंड दैट, करेक्ट? हाँ, जितनी मतलब मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ काफी ठीक है। उनमें से आपकी जो 80% जंगें हैं जिसके लिए मोहम्मद ने लोग भेजे, दोज वर नॉट जिसे कहते हैं कि डिफेंसिव, दे वर ऑफेंसिव, दे वर गोइंग समवेयर एंड अटैकिंग। वो कहीं जाके अटैक कर रहे थे। तो इस्लाम जब मोहम्मद मर गया उस वक्त सबसे पहले क्या हुआ, लोगों ने इस्लाम को छोड़ना शुरू किया, शुक्र है मरा, ठीक है। अब लोगों ने इस्लाम छोड़ना शुरू किया। 1.5 साल तक हर्बुर रिदा, या 1 साल तक डिपेंडिंग ऑन आपके नरेशन को लेते हैं, अबू बकर ने हर्बुर रिदा यानी कि अपोस्टेसी वॉर्स शुरू की। आपके एक और इमाम हैं जो कि हैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी के, वो बताते हैं कि अगर अपोस्टेसी की पनिशमेंट ना होती तो इस्लाम मोहम्मद की डेथ के बाद खत्म हो चुका होता। उन्होंने मन बदल दीन फ़क़्तुलू वली हदीसों के साथ अटैच किया 533 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके हाथ काट दो, उनकी टांगे काट दो और उनको एग्जाइल कर दो फ्रॉम दिस लैंड। सो उन्होंने 533 को कनेक्ट किया हदीसों के साथ, मन बदल दीन फ़क़्तुलू, प्लस उन्होंने उनको रेफर किया कि अली ने तो लोगों को जला दिया था जिन्होंने अपोस्टेसी की, जिंदा जला दिया था। इवन दो अब्बास ने उस अली को बोला कि अली आपको मार देना चाहिए था, यस ये ठीक था, लेकिन जलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जलाने की पनिशमेंट सिर्फ अल्लाह की पनिशमेंट है, आप कत्ल जरूर कर देते। तो मेरे भाई आप किसी भी जगह से इस्लाम को ले लें, क्योंकि आपने ये बात की थी इस्लाम के फैलने की, अर्ली स्कॉलर्स की, ये वो, तो मैं इस जगह पे आया हूं। आप दुनिया का कोई भी टॉपिक ले लें मोरालिटीज के ऊपर, आपको मोहम्मद बहुत नीचे नजर आएगा, मोरालिटीज की सतह में बहुत नीचे। आप इसको नहीं कर सकते किसी बताएं तो उसपे अभी नहीं, वो जैसे जो भी टॉपिक आप बता रहे हैं ठीक है, तो उससे मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप बात बोल रहे हैं
وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, میں اس پہ منع تو نہیں کیا کہ جو آپ بول رہے ہیں اس میں سے کئی باتیں غلط ہیں, اور کچھ باتیں جو اسکالرس کے تعلق سے ہیں, جیسے کچھ اسکالرس کا نام لیا انہوں نے یہ بولا, تو وہ کتابوں میں موجود ہیں, لیکن انہوں نے کس حوالے سے بولا اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو ہم تو ریوائول کی بات ہمیشہ کرتے ہیں, ریفارم کی بات نہیں کرتے. اسلام جب قرآن ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے تو اٹ کین ناٹ بی ریفارم, وہ ہمارے پاس ویسی ہے جیسے پہلے موجود تھا. تو ریوائول اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ جو اسکالرس کے ویوز کا جو انارکی آئی ہوئی ہے, اس میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں, پھر ہر زمانے کے حساب سے لوگوں نے جہاں جو پیٹریارکی پریفر کرتے تھے تو انہوں نے وہ چیزیں اٹھا لی, جو الگ الگ سسٹم جو حکومتیں پریفر کرتے تھے انہوں نے اپنے معاملات اٹھا لیے. تو سر آپ آج کہہ رہے ہیں کہ الگ معاملات عمر اٹھا لیے, تو عثمان اس کو جب آپ اور ایلیمینیٹ ابو کریں گے. بکر. سر ایک سیکنڈ یہاں پہ رک جائیے گا. دیکھیں آپ جب کوئی باتیں کرتے ہیں نا سر, اس میں کچھ ایسے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ چھوڑ جاتے ہیں جو کہ مسئلہ کریٹ کرنے والے ہیں. سر دیکھیں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں ان ایسنس کہ عمر عثمان اور ابو بکر ان لوگوں کو بالکل نہیں پتا تھا کہ محمد نے کیا ٹیچنگ دی اور انہوں نے غلط طریقے سے کام کیا. ان جنرل کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ خالد حضرت سر ابو آپ بکر نے کی کہا نا بات کہ کر رہے ہیں تو آپ مطلب ریفارم نہیں کرنا اسپیسیفکلی چاہ کریں رہے, گے تو تھوڑا لیکن آسان ہوگا میرے لیے. سر میں دیکھیں نا انہی لوگوں نے اسلام ہاں تو پھیلایا آپ نا تلوار کے زور پہ, میں نے تو نہیں نہیں, میں پھیلایا نا یہ سر. بولنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک پوائنٹ پہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلانا کے دو مطلب ہیں, ٹھیک ہے. ایک ان جی جنرل جو ہمارے ایکسٹریمسٹ حضرات ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کئی اسکالرس نے لیا, ایک تو مطلب یہ ہے کہ بھائی اسلام قبول کرو, ٹھیک ہے, ورنہ جان سے مار دی جاؤ گے. اور یہ کہ یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اگر ہمارے انڈر میں رہو گے تو بیسیکلی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہی نہیں ہے. قرآن میں یہ آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں, دوسرا مطلب جو یہ دیکھ انجینئر لیجئے. علی مرزا صاحب ہیں یا ان کے حوالے سے بول رہا ہوں میں, وہ ایک مطلب یہ سر ہے یہ کہ دیکھیں جو بتاتے ہیں کہ بائزنٹین امپائر پہ حملہ کیا, مثال کے طور پہ کئی امپائرس پہ حملہ سر کیا, تو بھائی حملہ ہوا, جہاد ہوا, اس کے بعد دین کا کام ہوا. تو بات سیدھی کیوں سی ہے کہ کیوں وہاں پہ جب کیوں فریڈم آف پریکٹس, کیوں حملہ فریڈم, ہوا, ہاں, جب وہاں پہ کیوں آپ, حملہ ہوا, کیونکہ اب جب آپ انہوں نے بیزنٹین آپ پہ امپائر حملہ کیا. پڑھیں گے آپ اس کا, سر سنیں نا ایک میرے سیکنڈ, بھائی, سب سے جب آپ پہلے یہ دیکھیں, جب آپ سر وہی تو میری میں بتا رہا جان ہوں رک آپ کو. جائے یہاں پہ, میری جان یہاں پہ رک جائے, میرے پاس پوری کی پوری ویڈیوز ہیں جو میں نے اس کے اوپر بنائی ہوئی ہیں. دیکھیں ہاں, ایک ایک موضوع پہ جب بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ. جب اسپین نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا, آپ کے اوپر افریقہ نے حملہ نہیں کیا, جیروسلم سے آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا, آپ سب نے ایز اے مسلمانوں نے متحد ہو کے محمد کے مرنے کے بعد ان سب لوگوں کے اوپر حملہ کیا. قرآن کی 929 کو لے کے جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں, نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں, ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں. سو آپ ایگزیکٹلی کے یہ لے کر اسلام میں اگر آپ لوگ جزیہ نہیں, آپ نے پہلے جنگ کی, آپ پہلے خود باہر نکلے, اوفینسو وارز کی, ان لوگوں کو کیپچر کیا, کیپچر کرنے کے بعد جس وقت آپ نے ان کو سبڈیو کیا, ٹھیک ہے, ان کو سبڈیو کیا, جزیہ دینے کے اوپر مجبور کیا, جب وہ ساری مجبوریاں ہو گئیں, اب لوگ جزیہ نہیں دے سک رہے, وہ کہتے ہیں اوکے یار میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تاکہ مجھے جزیہ نہ دینا پڑے, ٹھیک ہے, اوکے. پھر آپ نے سبڈیو کر کے تلوار کے طور پہ, ورنہ پہلے آپ نے ان پہ قبضہ ہی کیوں کیا, اٹیکس ہی کیوں کیے ان لوگوں کے اوپر, آپ اٹیک کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے نا. اگر میں اپنی کنٹری میں سکون سے رہ رہا ہوں, آپ میرے اوپر آ کے حملہ کرتے ہیں, اور پھر آپ جناب کہتے ہیں کہ جی آپ جزیہ دو, میں نے آپ کے ملک پہ قبضہ کر لی ہے. تو بھائی اگر امن سے پھیلنا ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ابو بکر, عمر اور ان سب لوگوں کے تبلیغ کرنے والے لوگ ان کنٹریز میں جاتے, تبلیغ کرتے, اور اگر مر جاتے ان لوگوں کے ہاتھوں تو مر جاتے, ٹھیک ہے یار تبلیغ کا کام کر رہے تھے, مر گئے جنت میں جائیں گے. لیکن نہیں ایسا ٹھیک ہوا. ٹھیک ٹھیک اسلام ہے, میں نے تلوار سمجھ کے گیا آپ کی ساتھ بات. پہلے قوموں کو کیپچر کیا, ان کے لوگوں کو سبڈیو کیا, جزیہ دینے پہ مجبور کیا, ان کی عورتوں کو ملکات الیمین بنایا, کھلم کھلا سر عام ان لوگوں کے ساتھ سیکس کیا, ٹھیک ہے, ان کو ذلیل و خوار کیا. یہ اسلام کا بیسک جز ہے, آپ کا کوئی اچھا میں بولوں, اسکالر تھوڑا بولنے اس دیں چیز مجھے سے آپ. انکار نہیں کر سکتا. چلے میں تھوڑی بات اس سے شروع کرتا ہوں. آپ بہت ساری باتیں بول رہے ہیں تو اس پہ ایک ٹائم پہ بولنا آسانی ہے, لیکن سورۃ توبہ آیت نمبر 29 سے تو میں کچھ بول سکتا ہوں. سورۃ توبہ آیت نمبر 29 سے اگر آپ ماشاء اللہ پڑھے لگ رہے ہیں, آپ نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے, تو سورۃ توبہ کا جو معاملہ ہے وہ سیدھا معاملہ یہ ہے کہ یہ عذاب استحصال ہے قوموں پر. یعنی کہ ایک قوم پہ نبی آتا ہے, اس کے لیے اس کی خرابیوں کو دور کرنے کی بات کرتا ہے, دعوت دی جاتی ہے, دعوت دیتے دیتے ایک گروہ ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ آ جاتا ہے, ایک گروہ ہوتا ہے جو نبی کے خلاف لڑائی کرتا رہتا ہے. ایک میعاد مقرر ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے, اس کے لیے کسی بھی طرح کا عذاب آ جاتا ہے, وہ نیچرل کیلیمٹی ہو سکتا ہے اور وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, دوسرے قوموں کا حملہ بھی ہو سکتا ہے. اس قوم میں سورۃ توبہ آیت نمبر 14 کے ذیل میں یہ عذاب مشرکین مکہ پہ, وہاں کے یہود پر
وہاں کے عیسائیوں پر صحاباؤں کی تلواروں کے ذریعے آیا, کیونکہ سورہ توبہ آیت نمبر 14 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم صحاباؤں کی تلواروں کے ذریعے تم پر عذاب دیں گے. سو اٹ از دا عذاب, یعنی کہ جو اللہ کا عذاب ہے اس قوم پہ آیا. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہو گئی. سورہ توبہ کا پورا منظر یہ نہیں ہے, جنرل نہیں. مثال کے طور پر آپ نے بولا کہ عیسائیوں سے لڑو جب تک وہ کلمہ نہ پڑھتے. سورہ مائدہ آیت نمبر 82 بولتی ہے کہ اگر تم سب سے قریب اپنے پاؤ گے تو عیسائیوں کو پاؤ گے جو اہل کتاب ہیں, ان کی جو. تو اب بات یہ کہ ہم دونوں یہاں کیسے پہ عیسائی دیکھیں گے. لکھا ہوا ہے سر, یہاں پہ عیسائی لکھا ہوا ہے, آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر میں نے کھول دی, اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, ساری دنیا کو نہیں, پڑھ میں کے یہی سنائیے. بول رہا ہوں, سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں بھی لکھا ہے کہ تم سر اپنے جی قریب کسی کو پاؤ گے آپ تو عیسائیوں کو پاؤ گے, یہ بھی سر تو جی لکھا ہے نا. وہ یہ سنیں نا. سر جی وہ کب اس ہوئی, لیے میں وہ بول رہا کب ہوں. ہوئی, وہ کب ہوئی میری جان, وہ کب ہوئی, میں بتاؤں آپ کو وہ کب ہوئی. جب کیا محمد کب نے ہوئی؟ پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس گیا, اور جب قریش مکہ اس کے پاس آئے, ٹھیک ہے, قریش مکہ آئے, انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں محمد اور اس کے صحابی واپس کر دو. اور تو محمد کرسچن بندہ تھا, اس نے کہا یار میری پناہ میں ہے, میں کیسے ان کو واپس کر دوں. یہ سیرت النبی بائی ابن اسحاق کے صفحہ نمبر 146 سے لے کے 152 کے اندر یہ ساری کچھ لکھی ہوئی ہے. کہیں گے تو میں ابھی کھول کے بھی آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دوں گا. نہیں, آپ جو بتا رہے ہیں واقع صحیح ہے, لیکن اس آیت کے کانٹیکس میں واقع اچھا نہیں ہے. سورہ مائدہ سن مدنی لیں, صورت ہے, آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں وہ ہجرت کا ہے, یار تو وہ تھوڑا کریکٹ یار کر لیجیے گا. یہ ہجرت سے پہلے کا ہے. اور میرے نمبر بھائی دوسری سورہ بات, مائدہ کا آپ آپ دیکھیں ریولیشن کب ہوا ہے, آپ تھوڑا کریکٹ کریں نا اس او کو. مائی سورہ گڈنس مائدہ آیت سر, نمبر 82. او میرے بھائی, آپ اور آپ کے تمام اسکالر دنیا کے یہ آپ ایموشنل مانتے ہیں مت کہ ہوئے, ہم پہلی نارملی بات ورس کرتے جو, ہیں نا شروع سے. ارے میری جان, تھوڑے میں سے پیار ایموشنل سے ہو رہے ہیں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, میں تو گڑبڑ بھی نہیں کر رہا کچھ بھی. آپ لہٰذا اس چلے لیے کوئی ذرا اب دیکھیں, اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بس دل پسندی نہیں ہو رہی. دیکھیں نہیں, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات مسئلہ کرتا یہ ہے سر, دیکھیں میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں 929 میں عمر نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ہوں. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو ویورز کے لیے میں پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں مجھے. نہیں, آپ مجھ سے کیا اجازت لے رہے ہیں, آپ ہی کے چینل ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو سورہ توبہ کا نہیں سر, کانٹیکسٹ میرا ہے چینل نہیں وہ ہے, ساحل بھائی کا چینل ہے. میں شاید آپ بھائی کا کا چینل. کانٹیکٹ فکس معذرت کرنا بھائی, چاہ رہا ہوں معذرت. آپ کو. ہاں, میں یہ بولنا چاہ میں رہا ہوں آپ کا کہ کانٹیکٹ سورہ توبہ کا میں جو آپ کا کانٹیکٹ ہے کانٹیکٹ وہ سیٹ کرتا ہوں عذاب کے نا کانٹیکس میں. اچھا بتائیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کا کانٹیکسٹ ہے وہ ابن کثیر کے خلاف جا رہا ہے, اس لیے میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ابن ہیں کثیر کے خلاف جاتے ہیں. ہاں جی, ابن کثیر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. Do اچھا not ٹھیک. initiate the salam to Jews and Christians. And if you meet them in a road, force them to the narrowest alley. یہ بھی ایک حدیث ہے, آپ کو پتا ہے, sunnah.com پہ جا کے آپ دیکھ نہیں, سکتے ہیں. یہ صحیح واضح واضح ہے. This is صحیح ہے, why صحیح the ہے. leader of the faithful, this is why the leader of the faithful, Umar bin al-Khattab, may Allah be pleased with him, demanded this well-known conditions to be met by Christians. These conditions that entrusted their continued humiliation, degradation and disgrace. اچھا, یہ humiliation, degradation اور disgrace کہاں سے آیا؟ یہ آپ کا ہے وَهُمْ زَاغِرُونَ. یہ جو آپ کی 929 ہے, اس کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے ان یدیہ وَهُمْ زَاغِرُونَ, یہ یہاں سے آیا. اس کا مطلب ہوتا ہے disgraced, humiliated and belittled. ٹھیک ہے, disgraced, دلیل کر دینا humiliated آسانی and belittled. اچھا, the scholars of hadith narrated from Abdurrahman bin Awam al-Ashari that he said, I recorded from Umar bin al-Khattab, may Allah be pleased with him, the terms of the treaty of the peace conduct with the Christians of Asham in the name of Allah. This is the document to the servant of Allah, Umar, the leader of the faithful, from the Christians of such and such city. When you came to us, we requested safety for ourselves, our children, property and followers of our religion. Now, what is happening is کہ ان لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا, قبضہ کیا, جیت گئے. اب یہ ٹریٹی لکھی جا رہی ہے. We made no conditions on ourselves. We will neither erect in our area a monastery, church, or a sanctuary for a monk, nor restore any place of the worship that needs restoration, nor use any of them for the purpose of enmity against Muslim. We will not prevent any Muslim from resting in our churches, whether they come day by night, or we will open the doors of our houses for worship for the wayfarer and passerby. Those Muslims who come as a guest will enjoy boarding and food for 3 days. We will not allow a spy against Muslim into our churches and homes, or hide deceit or betrayal against Muslim. We will not teach our children Quran, public practice of the shirk, invite anyone to shirk, or prevent any of the followers from embracing Islam. Now, آپ اپنے بچوں کو کرسچینٹی بھی نہیں سکھا سکتے, جودائزم بھی نہیں سکھا سکتے, ہندوازم بھی نہیں سکھا سکتے, کوئی اور ازم نہیں سکھا سکتے اس کنٹری کے اندر رہتے ہوئے. If they choose to do so, we will respect Muslims move from places to sit in. اگر کوئی مسلم آئے گا اور میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوں گا تو مجھے اٹھ کے اس کو جگہ دینی ہوگی. We will not imitate the clothing, cape, turbans,
sandals, hair side speech, nicknames, title names, or ride on a saddle, hang sword on our shoulders, collect weapon of any kind to carry out the weapon. आपने तबाह बर्बाद किया इन लोगों को. We will not erect our stamps in Arabic or sell liquor. We will have the front of our hair cut, ताकि पहले से पता लग जाए कि ये लोग मुसलमान नहीं है. Wear our customary clothes, wherever we wear belts around our waist, refrain from erecting crosses on the outside of our churches and demonstrate them in the book of public. So ना तो आप बाइबल के ऊपर क्रॉस लगा सकते हैं, ना आप चर्च बिल्डिंग के ऊपर क्रॉस लगा सकते हैं. अच्छा, we will not sound the bells of the churches. अब आप चर्च की बेल भी नहीं चला सकते, except discreetly, यानी अंदर जाके टिंग 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 कर लें, बाहर नहीं कर सकते. और raise voices while reciting our holy book. तो अब आप ऊंची जुबान में अपनी होली बुक भी नहीं बोल सकते. अगर इनसाइड द चर्चेस भी नहीं बोल सकते. अगर मुस्लिम चर्च के अंदर मौजूद है तो भाई चर्च हमारा है, हम अपने चर्च के अंदर अपनी ही किताब नहीं पढ़ सकते. Nor raise voices with the prayer of our funerals or light torches in the funeral procession. और मुस्लिम्स की हम ग्रेवयार्ड में भी अपनी कब्रें नहीं बना सकते, उनकी मार्केट में भी नहीं जा सकते. We will not bury our dead next to Muslim dead or buy servant who were captured by the Muslim. We will guide for the Muslim. यार इमेजिन, ये ट्रीटीज आप लोगों ने लिखी, उसके बाद अगर पूरा इजिप्ट आहिस्ता आहिस्ता करके मुसलमान होगा या वहां से क्रिश्चियंस और जूस भाग के दूसरी कंट्रीज में चले जाएंगे, भाई ये इस्लाम है? अगर इस तरह की बारबेरियनिज्म इस्लाम सिखाता है तो भाई आप अभी तक मुसलमान क्यों हैं? मुझे जरा से समझाएं. मैं दोबारा वहीं से बात स्टार्ट करूंगा. आपने जो कॉन्टेक्स्ट बयान किया है इब्न कसीर का, खैर हम इसके अगेन डिटेलिंग में ज़ईफ है क्या है क्या नहीं, नहीं मुझे, मैं ये बोला आप मुझे नहीं कहते कि ये ज़ईफ है. मैंने कुछ नहीं बोला अभी. आपने जलवा ओके, नहीं मैं चाहता हूं कि आप बयान करें कि ये ज़ईफ है, क्योंकि इसके ऊपर सर मैं आपको, अच्छा मैंने अभी तक कुछ ऐसा बोला है अपनी मर्जी से, कोई भी बात ज़ईफ बोली नहीं बोली ना, मैं कैसे बोल सकता हूं? मैं पूछता हूं आपसे. ये ज़ईफ नहीं है. आपका कहना क्या है सलमान भाई? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो भी चीजें बता रहे हैं, ये जो फ्रीडम कर्व करी गई, ठीक है, क्रिश्चियंस की, ठीक है, या और मामलात में उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया हज़रत उमर के दौर में, ठीक है, इवन हज़रत अबू बकर के दौर में लड़ाइयाँ की गई ज़कात, मुनकरीन ज़कात से, जिनको आप रिद्दा वॉर्स कहते हैं. मुनकरीन इस्लाम से, नॉट ज़कात, मुनकरीन इस्लाम. हर्बुर रिदा 1.5 साल अबू बकर ने लड़ा, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया. बुनियादी तौर पे ज़कात देने से उन्होंने इनकार किया था कि हम नबी को दे सकते हैं, सर जब मैं इस्लाम ही छोड़ दिया है तो मैं ज़कात क्यों दूंगा? इट्स अ हर्बुर रिदा. रिद्दा मींस जिसने इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गया. मुर्तद हो गया, ये इसमें भी खाली हज़रत अबू बकर को ओपिनियन था. हज़रत उमर मना करते थे अबू बकर को कि ये मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते, तो उसमें दो ओपिनियन है, तो आप एक एब्सोल्यूट ओपिनियन पे खुद नहीं जा सकते इस पे. तो मुनकरीन ज़कात ही इस तरह स्कॉलर्स ने इनको बोला है. स्कॉलर जाते हैं, अच्छा ठीक है ना, लेकिन मुनकरीन ज़कात ही बोला गया इनको, असल में मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं है. बट एनीवे, मैं उस मौजू पे नहीं जा रहा अभी. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शन क्यों है. इसलिए मैंने सबसे पहले, ताकि इससे पहले आप ये सारे सवाल करें, वो मैंने पहले बता दिया कि पूरी की पूरी कौम है जो मुशरिकीन मक्का है, जो क्रिश्चियंस हैं, जो यहूदी हैं, उन पर अजाब खुदा का, सूरह तौबा पूरी की पूरी उन पर अजाब है. आयत नंबर 14 से वाज़ेह कि तुम्हें सलमान भाई, वही तो दैट इज गुड, दैट इज गुड. गुड, थैंक यू. शाहिल भाई बोलिए. हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना. क्यों अजाब दे रहे हो भाई किसी को? उनकी मजहब को, उनके मजहब को मानने दो ना. क्यों अजाब दे रहे हो? क्या गलती कर दी उन्होंने?